نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی میں مت پڑو۔ اور قرآن میں جو ہے وہ تفرقہ بازی اسلام میں جو ہے وہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے فرقہ تو بنایا ہوتا ہے، فرقہ پرستی کو پسند بھی کرتے ہیں، امت کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کرتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم تو جناب فرقوں کے خلاف ہیں، اور سب سے بڑے حالانکہ فرقہ پرست اور فرقہ باز اور پوری امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پوری امت پر کفر کے فتوے لگانا، اور جو امت کے صالحین نیک بزرگ گزرے ہیں ان پر کفر کے فتوے لگانا، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ باور یہ کراتے ہیں کہ جناب ہم تو کسی قسم کے جو ہے وہ فرقے سے ہم بالا تر ہیں، اور جو ہے ہم تو فرقوں کے خلاف ہیں، جبکہ سب سے بڑا فرقے باز وہ ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں ان کی تھوڑا سا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان فتنوں سے، ان فرقے بازوں سے، اور جس طرح یوں کہتے ہیں کہ گرگٹ کا رنگ بدلنے جیسے، یعنی سامنے باتیں تو بڑی اچھی ہوں لیکن درمیان اس کے پس پردہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش ہو، تو اس سازش کو بے نقاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میری مراد جو ہے وہ آج کے جو ایک نام نہاد جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین یا مسلم کے لفظ سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں کہ ہم تو مسلم ہیں، اور جو ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں۔ بھئی امت میں فروعی مسائل میں اختلاف یہ شروع سے ہی آ رہا ہے اور صحابہ کے دور سے ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام تو تربیت یافتہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن بسا اوقات مسائل میں ان میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن کسی پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نقد نہیں فرمایا اپنے اپنے فہم کے مطابق۔ جیسے بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنے بھی لشکر روانہ کیا جو ہے بنو قریظہ کی طرف، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نماز نہ پڑھے عصر کی مگر بنو قریظہ جا کر، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ۔ اب جب راستے میں صحابہ کرام جا رہے تھے تو اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے ہم یہی پڑھیں گے، اور ان میں سے بعض نے کہا نہیں ہم تو وہاں جا کے پڑھیں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں فرمایا کہ اگر ٹائم راستے میں ہو جائے پھر نہ پڑھنا، ختم ہو رہا ہو پھر بھی آپ نہ پڑھیں۔ لیکن آدھوں نے جا کر نماز قضا کی اور وہیں جا کے پڑھی، اور آدھوں نے راستے میں پڑھ لی۔ تو صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب انہوں نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا جنہوں نے راستے میں پڑھ لی ان کو 2 اجر ہیں، جنہوں نے وہاں پڑھی ان کو 1 اجر ہے، کیونکہ جنہوں نے راستے میں پڑھ لی انہوں نے میرے حدیث پر بھی عمل کیا ہے، میری منشا کو بھی سمجھا ہے، اور جنہوں نے وہاں جا کر پڑھی تو انہوں نے میری حدیث کے ظاہری لفظوں پر تو عمل کیا ہے، میری بات پر تو اجر دونوں کو مل گیا ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں دوسری جلد میں تقریباً 1092 صفحے پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران۔ جب کوئی مجتہد حاکم مجتہد جب اجتہاد کے ذریعے تمہیں کوئی بات بتائے گا قرآن و سنت کو سمجھ کر، اگر اس کی بات ٹھیک ہوئی تو 2 اجر ملیں گے، ایک قرآن و سنت کو ماننا اور پھر اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، 2 اجر ملیں گے۔ اگر بالفرض مجتہد سے اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اور وہ سمجھتا یہی ہے قرآن و سنت سے، اس نیت کے ٹھیک ہونے پر خلوص کی وجہ سے اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کو 1 اجر ملے گا۔ تو لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں، امت میں اختلاف فروعی مسائل کا شروع سے رہا ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا اکرام اور ادب کرتے رہے۔ آپ دیکھیں شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، یہ چاروں کے چاروں مذاہب ہیں، فرقے نہیں ہیں۔ ان میں اختلاف ہے فروعی مسائل میں، بنیاد میں اختلاف نہیں، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا ادب کرتے رہے۔ اور رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو، امام مالک رحمہ اللہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے رہے۔ اسی طرح جو جماعت اہل الحدیث ہے، اگرچہ فروعی مسائل میں وہ ان چاروں سے جو ہے وہ انہوں نے ایک الگ جماعت بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اہل الحدیث ہیں وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کی تمام کتابوں میں ان ائمہ کرام کا نام ادب سے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ فروعی مسائل ہیں، اور پوری امت مسلمہ ان فروعی مسائل کے ہونے کے باوجود بھی قرآن و سنت پہ عمل کر رہی ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، اور پھر قرآن و سنت پہ عمل کر کے عبادات کر کے روحانیت حاصل کر کے انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے برعکس ایک ایسا فرقہ جو ہے تو سب سے بڑا فرقہ، لیکن وہ ان کو فرقے بنا کر جو 1400 سال سے امت چلی آ رہی ہے، وہ اپنی شیطنت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑا فرقہ بھی وہی ہے جس نے پوری امت کے مسلمانوں کو کافر کہہ دیا۔ دیکھیں جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے تو صاف ظاہر ہے قرآن اور سنت سے بات کریں گے، لیکن جماعت المسلمین ان کا معاملہ بڑا منفرد اور بڑا عجیب ہے۔ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی امت میں جو مجاہدین گزرے ہیں، ختم نبوت کے مجاہدین گزرے ہیں، صحابہ کے دفاع میں جو ہوئے ہیں، اہل بیت کی عظمت میں جو شہید ہوئے ہیں، اور امت کے شیوخ الحدیث ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، پوری امت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، قرآن کو مان رہی ہے، حدیث رسول اللہ کو مان رہی ہے، ختم نبوت کو مان رہی ہے، جنت و جہنم کو مان رہی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے ہاں وہ کافر ہیں۔ یعنی امت میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو مسلمان ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے بتائیں اس سے کوئی بڑا فرقہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جتنا بھی مسائل کا اختلاف ہے، لیکن ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگانے میں امت نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی جماعتیں مذاہب ہیں سب ایک دوسرے کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عجیب نکلے ہیں جنہوں نے اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ماننا ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان مانتے ہیں؟ اور پھر دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا ہر کام دھوکے میں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ مانتے ہیں تو کہیں گے ہاں ہم مسلمان مانتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ لفظ مسلم اور مسلمان میں ان کے درمیان فرق ہے۔ یہ توریتاً دوسرے کو مسلمان کہہ دیں گے، توریتاً، ویسے کہتے نہیں ہیں، لیکن توریتاً اگر کوئی پوچھ لے آپ مسلمان مانتے، کہتے ہیں جی، کیونکہ ان کے نزدیک جو سچا اور پکا مسلمان ہے وہ ہے جو اپنے آپ کو صرف مسلم کہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بڑا فرقہ جو ہے وہ کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو مسلم، کیونکہ مسلمان لفظ کو یہ بگڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ حنفی، شافعی اور مالکی اور اہل حدیث کیا یہ مسلمان ہیں؟ آپ ان کو سمجھتے ہیں؟ تو یہ کہیں گے ہم کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہتے۔ حالانکہ اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ آپ پوچھیں جو حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی، حنبلی یا اہل الحدیث ہیں، یہ آپ کے نزدیک مسلمان ہیں؟ یہ دل سے ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حنفی مسلک میں، شافعی مسلک، حنبلی، اہل حدیث، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، اور ان میں بڑے بڑے بزرگ شیوخ، اور وہ کہے گا جس کو ایک سطر بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اگر آپ بخاری اور مسلم کی اوریجنل بکس لے جائیں عربی میں اور ان کے کسی کے سامنے رکھ دیں کہ آپ ایک صفحہ پڑھ لیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ کافر، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اہل الحدیث کوئی بھی ہے، یہ سب قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، نبی کی ختم نبوت پہ ایمان ہے، اس کے باوجود بھی ان کے سامنے یہ کافر ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس سے کوئی بڑا فرقہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جناب مسلمان ہیں اور باقی ساری امت کیا ہے؟ نعوذ باللہ وہ کافر ہے۔ تو مجھے بتائیں
آپ ان کا لٹریچر پڑھیں، اور ان کے لٹریچر میں جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، یعنی ان کے عقائد و نظریات میں یہ ہے کہ پوری امت جو ہے وہ 1400 سال سے گمراہ تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ کیپٹن مسعود احمد کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، تو پھر امت بچ گئی ہے، یہ جو 4-5 بندے بچ گئے ہیں، ورنہ تو پوری امت 1400 سال سے جہنم میں ہے، کیونکہ وہ تو حنفی شافی مالکی تھے، اور یہ فرقے اور فرقے سارے جہنم میں جائیں گے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کو مسلمین کہنا یا مسلم کہنا، یہ ہمارے لوگوں کی جہالت ہے۔ ان کو آج کے بعد آپ مسلمان نہ کہیں، مسلم نہ کہیں، ان کو آپ مسعودی کہیں، یعنی حنفی ہونا شافی ہونا تو وہ کفر شرک ہے، لیکن مسعودی ہونا کفر شرک نہیں ہے۔ اکابرین امت سے کٹ کر ایک آدمی کو اپنا امام تسلیم کر لینا، یہ کفر شرک نہیں ہے۔ تو ان کو مسلم کہنا یا مسلمین کہنا یہ مسلم کی توہین ہے۔ ان کو آج کے بعد مسعودی کہا کریں، جب بھی سامنے آئے تو ان کو کہیں مسعودی صاحب کیا ہیں، کیونکہ یہ اپنا امام، اپنا مقتدا اور پس پردہ سب کچھ یہ مسعود احمد کو سمجھتے ہیں، تو ان کو مسعودی کہیں، یہ جو ہے مسلم کہلانے کے یہ لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنے اس مسعود احمد کے ساتھ جتنی ان کو عقیدت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی کو نبی سے عقیدت ہو، نعوذ باللہ، اس لیے وہ اس کی بات کو فالو کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اس سے بڑا فرقہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ اور اتنا ان کی تقریروں اور تحریروں کو آپ سنیں، اسلاف امت جنہوں نے قربانیاں پیش کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے، ان کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا، ان کی کتابوں کے متعلق بدگمانی پیدا کرنا، اور ان کے اعمال اور کردار کو مشکوک قرار دینا، اور یوں کہنا کہ دین کی شکل ہی بگڑ گئی تھی، امت مسلمہ فرقوں کی شکار ہو گئی تھی، قرآن و سنت کا وجود باقی نہیں رہا تھا، کوئی ایک آدمی بھی مسلمان باقی نہیں رہا تھا، اور جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں وہ سب جو ہے، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، مورخین گزرے، یہ سب کے سب غلط ہیں، دشمنان اسلام کی سازش ہیں۔ یہ تو شکر ہے مسعود احمد کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، تو مسلمان 2-3 بچ گئے ہیں، باقی ساری امت کافر اور مشرک ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو مسعودی کہا جائے، اور ان کے افکار اور نظریات، ان کے عقائد جو بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں نے ابتدا اس کی شروع کر دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف میں ایسا کام کر کے جاؤں کہ قیامت کی صبح تک پتہ چلے کہ ان سے بڑا فرقہ کائنات میں کوئی ہے نہیں۔ جنہوں نے قرآن پہ اعتراضات کیے، قرآن کی عبارات کو آپس میں ٹکرایا، اور اپنی منمانی کی تفسیر کی پھر، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح طور پر کسی چیز کو بیان کر رہی ہے اور ان کے خلاف ہے تو اس کو رد کیا، اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی، اور پوری امت مسلمہ کو کافر کہا۔ ان سے بڑا فرقہ کوئی نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ چرب زبان، دھوکے باز، اور جو ہے امت کو ایک خوبصورت نام دکھا کر مسلم، اور یہ جو ہے اندر ان کے مکروہ عزائم، اور پوری امت کو جو ہے وہ کافر اور مشرک بنانے والے یہ جو لوگ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ان کے عقائد و نظریات سے واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے ابتدا ہے یہ پہلی ویڈیو کی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری جو ان کے متعلق ویڈیوز ہیں وہ نمبر وار آئیں گی، جیسے یہ نمبر 1 ہے، اسی طرح پھر میں جماعت المسلمین یعنی مسعودی فرقے کے جو ہے عقائد و نظریات نمبر 2، مسعودی فرقے کے عقائد و نظریات نمبر 3، میں اس طرح ان کو ریکارڈ کروں گا۔ تو آپ حضرات کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سنیں، اور اس بڑا فرقہ جو امت کے اندر جو ہے وہ ایک فرقے کی شکل میں ہے، جن میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف 2-3 مسائل لے کر، اور باقی اخلاق سے جو ہے وہ مابرا ہو کر، چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ ہوں یا علاقے والوں کے ساتھ ہوں، اب باقی جو مسلمان ہیں مسلم ہیں ان کے ساتھ ہوں، ان کی بد اخلاقی اور ان کا کردار دیکھ لیں کہ عملی طور پر یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے میں اس بات پر قلم اٹھا رہا ہوں، ایک قدم،
تو انشاءاللہ العزیز میں ان کے افکار اور نظریات ان کی کتابوں سے انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا رہوں گا۔ دعا یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو فرقوں سے بچا کر اور جو ہے قرآن و سنت پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو احناف ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی اور یہ اہل الحدیث ہیں، ان کا آپس میں فروعی اختلاف ہونے کے باوجود یہ مذاہب ہیں، فرقے نہیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلاف امت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے قربانیاں دے کر ہم تک دین پہنچایا ہے، ان کی قربانیوں کو تسلیم کر کے جو ہے ہمیں جو ہے ان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری جو موت ہے وہ توحید پر دے، شرک و بدعت سے ہمیں اللہ پاک بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔